ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 15 روزہ ایمان باللہ کے جو لیکچر آپ کے سامنے ابھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں، آج اس کا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے۔ اس کے بعد ایک لیکچر آپ لوگوں کا باقی بچ جائے گا جو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کل ہوگا۔ تو اسلامک ریسرچ اسکالر جو ہیں القمر ٹی وی کے ابو زرع عبد الباسط شیخ صاحب، جنہوں نے آپ کو لیکچر دیا، یہ ہمارے شاگردوں میں سے ہیں، اور آج انہوں نے مجھ سے گزارش کی، بلکہ میں اب حکم کا لفظ کہوں گا تو شاید کہ وہ یہ کہیں کہ شیخ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو ان کے حکمن میں جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے آج لیکچر دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان باللہ کو سمجھ کر اس کی تفہیم یعنی اس کا فہم عطا کر دے۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ تو عفو درگزر جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، یہ آپ اہم ترین جو ہے وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ مذکورہ بالا آیہ کریمہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ بھی کیا ہے، یعنی عفو قدرت، مغفرت، رحمت، عزت، برکت، جلال اور اکرام کی صفات کو یعنی متضمن کیا گیا ہے۔ یہ اس کا مضمون اور ٹاپک ہے باقاعدہ، یعنی پس جو معاف کرنے والی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے باقاعدہ، اس سے یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سزا کو معاف کر دیتا ہے اور معاف کر دینے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتے ہیں جو بندے، جو توبہ کرتے ہیں، تاب یتوب توبتن کا معنی ہوتا ہے کہ پلٹ آتے ہیں۔ گویا کہ ایک بندہ جو ہے وہ رانگ وے پہ جا رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، یعنی پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کی جانب سے رجوع کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور بندہ اگر گناہ کرے ہی نہ اور توبہ کا تصور ہی نہ ہو، تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا تھا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا اور ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ تو جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اور جب معاف کرنے کی اکمل صورت کہ معاف کرنے والے کو انتقام لینے پر پوری قدرت حاصل ہو۔ معافی کہتے ہیں اس کو ہے کہ جب کوئی انسان کو جرم کرے، کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، تو اگلا بندہ جو ہے اس سے انتقام لینے کی پوری قوت رکھتا ہو، پوری قدرت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود معاف کر دے تو اس کو کامل جو ہے معاف کرنا، اور وہ مواخذہ بھی کر سکتا ہے، یعنی مواخذہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ دونوں اسم یعنی اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا اور اس کا قادر ہونا اس آیت میں اور اس کے علاوہ دیگر آیات میں اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر جو ہے وہ 22 ہے، 52 ہے، جبکہ جو پہلی میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی تھی وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 ہے، یعنی 149۔ تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں اس کو چاہے کہ معاف کر دیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے، اور اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ آگے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8، جس میں اللہ فرما رہے ہیں حالانکہ عزت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت اور اس کی عزت سے زیادہ روح زمین پر، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ کی، اس کے نبی کی عزت ہے، اور نبی کے بعد بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی عزت ہوگی جو ایمان والا ہوگا،
مومن ہوگا۔ جیسے کہ توبہ کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن توبہ کی بھی شرائط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے مرضی انسان توبہ کر لے، ادھر گناہ کرے اور ادھر وہ جو ہے توبہ کر لے، اور اس توبہ کا معیار ہی کوئی نہ ہو۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ایمان باللہ اس چیز کا نام ہے کہ مگر جس شخص نے توبہ کی، الا من تاب، مگر جس شخص نے توبہ کی، یعنی جو پلٹ آیا، جو تائب ہوا، مگر وآمن، فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر وہ ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، یہ نہیں کہ خالی ایمان کو اللہ نے کہا کہ ایمان لے خیر ختم، جیسے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوا تھا اس سے جنت مل جائے گی۔ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، اس کی ذات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کی عظمت ہی نہیں ہے، اس کا مقام ہی نہیں ہے، اس کی رفعت اور بلندی نہیں ہے، اور نہ ہی محمد رسول اللہ کی ذات کی کوئی اہمیت اور ویلیو ہے کہ ہم نے خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، نہ الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا، اور نہ ہی اس پر جس طرح ایمان لانا چاہے ایمان لائے، اور نہ ہی جناب محمد رسول اللہ کی ذات پر جس طرح ایمان لانا چاہتا لائے، تو کیسے جنت مل جائے گی؟ کیسے معافی مل جائے گی؟ کیسے عفو کا معیار پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دے؟ اس لیے فرمایا کہ اصل عزت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے بعد ایمان والوں کی ہے، لیکن ایمان والے بھی تو وہ ہے کہ توبہ اگر کی ہے مگر ایمان لایا۔ پھر ایمان اس کا مطلب ہے کہ جب تک انسان گناہگار یا بدکار یا سیاہکار یا ظالم، ظلم اور زیادتی کرنے والا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے شرط ہے پھر وہ ایمان لائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، پھر اس ایمان جو لایا ہے پھر اس کے مطابق وہ اعمال بجا لائے جو نیک اعمال ہوں گے، صالح اعمال ہوں گے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پھر یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدیوں کو، اس کے گناہوں کو، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑی بھی اس کی کو رحمت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر جو ہے وہ 82 ہے، 82 ہے کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انہوں نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں یہ تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جس میں وہ کہتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، معاذ اللہ، وہ اللہ کو مجرم بناتا ہے، گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مجرم نہیں تھا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میری گمراہی کی وجہ تو ہے کہ تو مجھے گمراہ کر، اسی طرح میں تیرے بندوں کے صراط مستقیم میں بیٹھ کر ان کو بھی گمراہ کروں گا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی اور بہت بڑی بیماری ہے جو آج، جیسے کہ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں یعنی میری قسمت میں لکھا تھا، تو معاذ اللہ اللہ نے قسمت میں نہیں لکھا، انسان قسمت خود لکھواتا ہے، جو وہ اعمال کر رہا ہے وہ اللہ نے لکھا ہے، نہ کہ جو اللہ نے لکھا وہ اعمال کر رہا ہے۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں میں سے نکال دیں، دلوں میں سے، کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ جو وہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تبارک اسمک ربک ذل جلال والاکرام، یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر جو ہے وہ 78 ہے، یعنی 78 ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تبارک اسم ربک، تمہارا پروردگار جو صاحب عظمت و جلال والا ہے، یعنی ذل جلال والاکرام، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن قدرت اس صفت کو کہتے ہیں جو ممکنات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، یعنی پس جو کام بھی کائنات سے ظہور پذیر ہو، یعنی ظاہر ہو، وہ ایکسٹرنل سے یعنی ظاہری معاملات سے ظاہر ہو، وہ اللہ کی مشیت چاہنا اور اس کی قدرت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کام وقوع پذیر نہیں ہوتا تو فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تمام اختیارات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن انسان کو اس نے اختیار دے رکھا۔ جیسے میں یہ دیکھا نا میرا اختیار ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، ایمان باللہ کہ تفہیم ہم حاصل کر رہے ہیں، میں ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں، باڈی لینگویج بھی ہے، میری زبان بھی چل رہی ہے، میری اب زبان غلط چلے تو وہ اختیار میں ہے، اگر میں زبان صحیح چلا دوں وہ بھی اختیار میں ہے، اگر میں وہ بدی کی طرف زبان سے غلط کلمات کہوں تو وہ بھی میرے اختیار میں ہے۔ اس میں اللہ مجرم نہیں ہے کہ معاذ اللہ میں یہ کہوں کہ اللہ نے یعنی وہ لکھا ہی ایسے ہے، مجھے گمراہی اس نے کیا ہے، یہ الفاظ تو وہ مجھ سے کہلوا رہا ہے، وہ الفاظ میرے اختیار میں، ان اللہ خیر عبدہ، بے شک بندے کے اختیار میں ہے، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اس کی قدرت کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا،
جیسے کہ حدیث میں جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کریں، یعنی عفو درگزر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف میں ہی نہیں کہ میں ہی کروں، یہ لوگوں کے اندر بھی ترغیب اللہ نے دلائی کہ وہ بھی عفو درگزر کریں، معاف کر دیں۔ ٹالرنس مینس ٹو بی پیرنٹ ہارڈشپ ود پیشنس، یعنی ٹالرنس یعنی عفو درگزر کیا ہے؟ دکھ، درد اور تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا، اور صبر کا جو لغوی معنی ہے کہ اف بھی نہ کی جائے، جب زبان کھل جائے، فرض میں اف یہ کہہ دوں تو یہ شکوہ ہے، یہ گناہ میں شامل ہے، جب زبان کھولتی تو وہ شکوہ ہو گیا، صبر کے درجے سے انسان باہر نکل گیا، اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کا مطلب توقف کرے، اس کی زبان سکوت اختیار کر لے کہ وہ اف بھی نہ کہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ مستح پر ہرگز مال خرچ نہیں کریں گے، اس لیے کہ مستح کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں پیش تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے میں وہ شامل تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر غصہ تھا، حالانکہ مستح کی والدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ کی بیٹی تھیں۔ پس جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم بے شک اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس نے مستح کو خرچ دینا جاری کر دیا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا۔ اصل تو ایمان والے ہوتے ہی ہیں، اسی لیے ان کے لیے عزت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے، ایمان والوں کے لیے بھی عزت ہے کہ جیسے ہی اللہ کا یہ حکم نازل ہو گیا، اللہ نے یہ لوگوں کے اندر ترغیب دلا دی، تو فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے انہوں نے اس کا خرچہ جاری کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اصل عزت اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے اس لیے ہے، ایمانداروں کی ہے۔ یہ آیت منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے اس جنگ میں قسم اٹھائی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ منورہ سے نکال دے گا، رئیس المنافقین نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن کی وحی نازل کر دی، کیا فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے عزت نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ روئے زمین پر ذلیل ہو جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ جائے گا، ایمان والوں کے لیے عزت باقی بچ جائے گی۔ اس لیے یہ لازم ہے، اس فرمایا یہ آیت اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کر دی، اور فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ شہر میں واپس جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو مدینے سے نکال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کیا۔ اس نے عزت والے سے مراد خود کو سمجھا اور ذلت والے سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اور آپ کے رفقا یعنی صحابہ کرام رضوین کو، ایمانداروں کو سمجھا۔ اللہ عز و جل نے اس کی تردید کرتے ہوئے، اللہ نے اس کو ریجیکٹ کیا، اللہ نے تردید کی، اس کو رد کیا اور مردود قرار دیا۔ عزت تو اللہ کے اس پیغمبر اور ایمانداروں کے لیے ہی خاص ہے، البتہ منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر جو ہے وہ 8 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت ایسا وصف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی غالب حکمت والا ہے، نیز فرمایا اللہ قوت والا اور غالب ہے۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اوصاف کے ساتھ قسم اٹھائی جیسے کہ شفاعت کی حدیث میں ہے، مجھے اپنی عزت اور کبریائی اور عظمت کی قسم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ حالانکہ اس نے تو قسم اٹھا لی تھی کہ میں جو ہے ادھر عزت کی قسم ہے کہ ان کو بہکاتا رہوں گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیز فرمایا اللہ قوت والا اور غالب ہے۔ اس فرمایا میں دوزخ سے ان لوگوں کو نکال دوں گا جنہوں نے اقرار کیا ہوگا کہ معبود برحق صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے منہج کو سمجھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، الہ کے کروڑوں معانی ہیں۔ الہ کوئی عام لفظ نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا کچھ معنی پر جو ہے نا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ الہ اتنا گہرائی کا لفظ ہے، لیکن اس کی سادی سی مثال ہماری معاشرتی زندگی سے نکلتی ہے ایمان باللہ کے حوالے سے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اب میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح رب میں کوئی شریک نہیں۔
یا اب کے ساتھ، یعنی باپ دو نہیں ہو سکتے، اس طرح رب بھی دو نہیں ہو سکتے، جس طرح اب دو نہیں ہو سکتے اس طرح رب دو نہیں ہو سکتے۔ میں کسی کو ایسے تفنن نہیں ہے، بلکہ غصے سے لڑائی جھگڑا کروں اس کو کہ تیرے باپ دو ہیں، وہ مجھے قتل کر دے گا، یہ اتنی بڑی گالی ہے، تہمت ہے۔ اور اسی طرح کائنات کے رب العالمین معاذ اللہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے، یہ اتنی بڑی تہمت اور گالی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کو نفرت ہے اس چیز سے۔ اور انما المشرکون نجس، اللہ فرمایا کہ اس کے نہیں، مشرک نجس ہے، ناپاک اور پلید ہیں، غلیظ ہیں، اور روئے زمین پر مشرک سے بڑا پلید اس دنیا کائنات میں کوئی مخلوق نہیں ہے جتنا مشرک پلید ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں دوزخ سے ان لوگوں کو نکال دوں گا جنہوں نے اقرار کیا ہوگا کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین نہیں رکھا ہوگا۔ نیز اللہ نے ابلیس کے بارے میں خبر دی کہ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے، تیرے مخلص بندوں کے علاوہ جو ہے میں جو ہے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ تو صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی یہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایوب علیہ السلام بدن سے کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے کہ ان پر سونے کی ڈلیوں کی بارش ہونے لگی، وہ انہیں اپنے کپڑے میں جمع کر رہے تھے، تو اس کے پروردگار نے ایوب علیہ السلام کو آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تجھے ان چیزوں سے بے پرواہ نہیں کر دیا تھا جنہیں تو جمع کر رہا ہے؟ کیسی بات ہے۔ فرمایا کہ جناب ایوب علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے اقرار کیا کہ تیری عزت کی قسم، البتہ مجھے تیری برکات سے استغنا نہیں ہے، یعنی میں مستغنی نہیں ہوں، جی وہ بھی کن سے؟ جو تیری برکتیں ہیں۔ وہ حدیث جس میں یعنی درد و کرب کی دعا کا ذکر ہے کہ وہ اس درد و کرب سے گزر رہے تھے، اور اس دعا کا بھی ذکر آ گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو بتائی جو درد میں مبتلا تھا، اس دعا میں ہے کہ میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے ساتھ ان تکلیفوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن کو میں محسوس کر رہا ہوں اور جن سے میں خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَمِيًّا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر جو ہے وہ 65 ہے، 65 ہے کہ فَاعْبُدْهُ، تم اس کی عبادت کرو، تو فرمایا وَاسْتَبِرْ، اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَمِيًّا، تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ اس کا کوئی ہم نام ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ تو خیال رہے عزت کا لفظ غلبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا باب یا عزو مضارع میں عین کے ضمہ کے ساتھ ہے، اس طرح استعمال ہوتا ہے یعنی عزہ، جب وہ عزت وہ اس پر غالب آ جائے، لیکن قوت اور شدت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے فرمایا اس وقت عین پر فتح ہوگی، اسی سے عرض اعزاز سخت مٹی والی زمین پر اطلاق ہوتا ہے جب اس پر فتح ہوگی۔ تو فرمایا نیز بلند مرتبہ کے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت مضارع عین کے کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ یہ تمام معنی اللہ کے لیے ثابت ہے صرف، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تیرے پروردگار کا نام برکت والا ہے، برکت سے مقصود خیر کا ہمیشہ اور زیادہ ہونا ہے، اور ذوالجلال سے مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلال اور عظمت والا ہے، جسے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 یعنی 78۔ تو کوئی بھی چیز اس سے بڑی وہ اور عظیم نہیں ہے، نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکرام والا ہے، یعنی وہ اوصاف جو اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے اس سے وہ منزہ ہے، یعنی پاک ہے، مبرہ ہے۔ اس لیے فرمایا ایک اور یہ ہے کہ اللہ کے وصف کا اکرام یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دنیا اور آخرت میں متعدد کرامتوں کے ساتھ نوازتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت فرمائیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت فرمائیں، کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ ذکر کردہ آیت کریمہ صفات سلوب کی چند اوصاف کو متوازن ہے کہ مضمون ان کا وہ بنتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں، نہ اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی سربراہ ہے، صرف اور صرف وہ وحدہ لا شریک یکتا تنہا اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ کا حسب نسب ہے، یہ اللہ کا خاندان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اور یہ صرف ایک بندے کے لیے نہیں ہے، ایک پورا مشن ہے، اس میں ایک پوری ٹیم ورک ہے کہ جب اس پر ہم کام کریں گے تو یہ ایک پورا مشن ہے جس میں ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ ضعیف ہے کہ اس کی ضرورتیں بغیر کسی کے ساتھی کے پوری نہ ہوتی ہوں، یعنی اس لیے کہ اس کی تمام ضروریات اس کی کون سی ضرورت ہے؟ روح زمین پر وہ قیامت تک آنے والے تمام مخلوقات کی ضروریات کو تو وہ پورا کرنے والا ہے، وہ تو حی اللہ قیوم ہے، زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اس لیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض اثباتی صفات کو بھی یہ آیات شامل ہیں، مثلا اللہ شہنشاہ ہے، تمام تعریفوں کا حقدار ہے، وہ ذات قدرت والی ہے، اس کے لیے کبریائی لائق ہے، کبر بھی صرف اسی کے لیے ہے، بڑائی اسی کے لیے ہے، اس لیے کہ ایگو صرف اللہ کی ہے، روح زمین پر قیامت تک نہیں اور کسی کی ایگو نہیں ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں آنا کا حقدار تو صرف وہ ہے، ہماری کیا آنا ہے، ہماری کیا ذات ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کیا ہے، ہمارا کیا حسب اور نسب ہے، یہ سب کچھ تو اس کا عطا کیا ہے۔ اس سے بنا وہی ذات خیر و برکت کی مالک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مثل کا علم رکھتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن کے کہ اے نبی کیا آپ اللہ کے مثل علم رکھتے ہیں کہ جو اللہ کا علم ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لغت عرب کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی مثل نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو تو اللہ وَيُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ تو جو کچھ کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو عطا کیا گیا وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے جتنا چاہا عطا کیا، باقی کل کائنات کا اور اس کے بعد کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اس کی مثل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ خالق اور مالک اور حاکم اور رازق ہے، نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، اور اس کو نبی اور رسول اور پیغمبر بھی اللہ نے بنایا ہے۔ وہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، پیغمبر مخلوق ہے، رسول مخلوق ہے، اس لیے خالق کی ویلیو زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جسے اللہ کا نام دیا جا سکے اور کہا جا سکے، یعنی کہ اللہ کی ذات کی مثل نہیں ہے کوئی کہ جسے اللہ کا نام دیا جا سکے اور کہا جا سکے کہ وہ اللہ کے برابر ہے۔ اسی طرح کی وضاحت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کا مثل یا اس کے مشابہ ہرگز نہیں ہے، اور فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ سورۃ الاخلاص، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 ہے، 22 ہے، فَلَا تَجْعَلُوا، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، اندادا وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ خیال رہے کہ ذکر کردہ آیت میں استفہام انکاری ہے کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کا مثل معلوم نہیں ہے، ارشاد باری تعالیٰ کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے برابر اور مساوی کوئی نہیں ہے اس روح زمین پر۔ یہ آیت ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی نظیر یعنی اس کی مثال اور اس کے یعنی مشابہ یعنی ہر طرح کی اس کی مشیت کی نفی ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لفظ احد نفی کے تحت عربی گرامر میں اس میں نکرہ ہے اور اس میں عمومیت یعنی کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ سورہ اخلاص کی تفسیر میں وضاحت پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اللہ کا کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ خیال رہے کہ لفظ انداد ند کی جمع ہے جس کا معنی مثل اور برابر کا ہوتا ہے، اسے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ نہ اللہ کا کوئی مثل ہے، نہ اللہ کی کوئی ند ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف ہے، اور اس کے برابر ہو یعنی کسی لحاظ سے بھی موافقت اور مخالفت دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اس سے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یہ جملہ تجعلوا لفظ واو سے حال واقع ہوتا ہے۔ وضاحت یوں ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ اللہ اکیلا ہی ہے اور وہ یکتا اور تنہا ہے جس سے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق عطا کیا، لیکن یہ معبود جنہیں تم اللہ کے برابر اس کے مثل
اور عبادت کے استحقاق میں اللہ کے مساوی قرار دیتے ہو، انہوں نے تو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا۔ کس چیز کو روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا؟ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جند جان، یہ سانسیں، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ ابھی میری سانس نکل جائے، پوری دنیا کے طبیب کیا مجھے سانس واپس لوٹا سکتے ہیں؟ ابھی میں بیمار ہو جاؤں، پوری دنیا کے طبیب، ہاں جی، حکماء اور ڈاکٹر جو ہے وہ میرا علاج نہیں کر سکتے اگر اللہ شفا نہیں دے گا۔ اس لیے وضاحت یوں ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا، جو حاکم بھی ہے، رازق بھی ہے، تمام قوتیں اس کے پاس ہیں، اور اللہ کے برابر تم دنیا کے اندر جن کو استحقاق دیتے ہو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے مساوی دیتے ہو۔ اس سے بڑی جاہلیت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اپنے باپ کے مساوی کسی کو لا سکتا ہے کہ یہ بھی میرا باپ ہے، یہ بھی میرا ابو ہے؟ جی یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ تو غیرت سے ہی مر جائے گا بندہ۔ اس سے بڑی غلاظت اور جرم کیا ہوگا کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی ماں پر الزام لگاتا ہے۔ تو توبہ نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اللہ کا مساوی قرار دے دینا اور اس کو استحقاق دینا کہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا بلکہ یہ خود مخلوق ہیں اور تمہیں نقصان اور نفع پہنچانے پر مالک نہیں ہے، ان کے پاس تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے پاس قوت کیا ہے؟ مر جائے آج جن کو ہم محبوب سمجھتے ہیں، مر جائے تو وہ خود اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں رہتی، وہ تو ڈیڈ باڈی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم ان کی عبادت کو چھوڑ دو اور اللہ پاک اکیلے ہی کی عبادت اور تعظیم کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں، اور بعض لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ بعض انسان ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ جو غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ یعنی کسی اور کو شریک بناتے ہیں، اندادا یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے اللہ ہی کی سی محبت کرتے ہیں، یعنی ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان بندوں کو ہدایت دے، ایسے مشرک کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ جو محبت اللہ کے لیے ہے وہ روح زمین پر قیامت تک کسی اور کے لیے محبت نہیں ہو سکتی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس لیے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 111 میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ، اور کہہ دیجئے کیا، الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں، سب تعریفیں، کلی تعریفات اس اللہ ہی کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے، ولم یکن لہ شریک، اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، یعنی ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں کوئی اور شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے۔ فرمایا من الذل وکبرہ تکبیرا، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بناتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شریک نہیں بناتے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں یعنی رب کے مقابلے میں دنیا کو کے اندر کسی کو سمجھتے ہیں کہ شاید کہ وہ اللہ کا شریک ہے۔ تو فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ وہ اپنے معبود ان باطلہ سے، یعنی معبود باطلہ جو دنیا کے اندر باطل معبود انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، جو خود بنا رکھے ہیں، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنا کر جو ہے اس کی پوجا کرنا، بت کی اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے جو فوت ہو گیا اس کی قبر پر جا کر پوجا کرنا، اپنے ہاتھوں سے جس کو غسل دیا جائے اس کو معبود سمجھا جائے۔ جو اس چیز پر قادر نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، کلام وہ نہیں کر سکتا، سن وہ نہیں سکتا، ہاتھ وہ نہیں ہلا سکتا، چل وہ نہیں سکتا، پھر وہ نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، وہ کیسے معبود ہو گیا؟ جیسا کہ اللہ عز و جل نے سے محبت کرنی چاہیے، یعنی ان باطل خداؤں کے ساتھ اظہار محبت کرنا تو سب سے بڑا جرم ہے، لیکن ایماندار لوگ اللہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی محبت اللہ سے خالص ہے۔
نہیں ہوتا، یہ سمجھ رہے کہ وہ روح زمین پر کسی مخلوق کے ساتھ خالص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس سے بڑا بے ایمان کیا ہو سکتا ہے کہ جو رب کی ذات کے ساتھ خالص نہیں ہے اور اسی کے ساتھ محبت کرتے۔ لیکن مشرکین کی محبت اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ ایمانداروں کی محبت جیسی نہیں ہے، ان کی محبت تو مختلف اپنے خداؤں کے ساتھ منقسم ہے، تقسیم ہے۔ اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ محبت کا محور جب ایک طرف ہو تو وہ محبت زیادہ جاگزی اور مضبوط ہوتی ہے، یعنی کنسنٹریشن ہونا، یکسو ہونا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن فرقان حمید میں فرمایا کہ وہ ابراہیم حنیف یعنی یکسو ہے، یک طرفہ ہے، اس نے روح زمین پر اللہ کے علاوہ اور کسی کے ساتھ محبت نہیں کی ہے۔ یہ لازم ہے اور یاد رکھنے کی آخری بات ہے کہ اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے کہ محبت کا محور جب ایک طرف ہو تو محبت زیادہ جاگزی اور مضبوط ہوتی ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے باطل خداؤں کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں جس طرح کے ایماندار لوگ اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ایمانداروں کی محبت اللہ کے ساتھ شدید ترین ہے، اس میں شدت ہوتی ہے۔ وہ روح زمین پر اللہ کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی محبت کفار کی اپنے باطل خداؤں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ایمان باللہ کی تفہیم عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔